سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کے لیے ایک اصول اور قانون، ایک کتاب لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لائے، اللہ کے حکم سے اعتکاف کیا، 30 رات کا اعتکاف ہوا، پھر اس کے بعد 10 رات مزید بڑھائی گئی۔ جب 40 راتیں پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین کما یلیق بشانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھے، تو شوق دیدار میں جب محبوب سے ملاقات ہو، آپس میں بات چیت ہو، تو محبت کرنے والے کا شوق بڑھتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دیدار کا طالب ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دی کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس طے شدہ مدت پر ہماری ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، قال، تو کہنے لگے، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ ہم سب کا شوق ہے، ہر مسلمان اللہ پہ یقین رکھنے والا، اللہ کو اپنا رب ماننے والا، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو معالم العرفان میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اس سے زیادہ قریب نہ میں پہلے کبھی ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو سکتا۔ کتنا قریب ہوا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 نور کے پردے رہ گئے، یعنی وہ فرشتوں کا سردار جس کی ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، وہ بھی اللہ سے ابھی اتنی دوری پر ہے کہ 70,000 نوری پردے جو ہے وہ درمیان میں حائل ہے۔
اور جب انسان اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو، اس کی ملاقات اور محبت اور دیدار کے شوق کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے درخواست کی تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں الفاظ پہ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا دیدار ناممکن ہوتا تو اللہ پاک فرماتے کہ نہیں میں نہیں دکھائی دے سکتا، لیکن اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن اس عالم کے اندر انسان کی اس آنکھ میں اتنی پاور نہیں کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عقلاً اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن نہیں ہے، لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں رکھی کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کو دیکھ سکے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے۔ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کر لیں کہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ یہ سامنے پہاڑ کا حصہ ہے، اس پہ آپ نظر ڈالیں، اس کو دیکھیں۔ میں اپنے نور کی ذرا سی تجلی اس پہ ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو آپ پھر مجھے دیکھ سکیں گے۔ لیکن اگر میرے نور کی ذرا سی تجلی اور لاٹ یہ بھی برداشت نہ کر سکا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں تو اتنی پاور نہیں کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی۔ تجلی علماء فرماتے اس چیز کو کہتے ہیں جو براہ راست نظر نہ آئے، وہ کسی واسطے سے نظر آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور شیشے میں آپ کو کسی کا عکس نظر آئے تو یہ جو دیکھنا ہے اس کو رؤیت نہیں کہتے، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ یہ عکس نظر آ رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک عکس اور ایک تجلی، ایک ذرا سی اللہ کے نور کی لاٹ اس پہاڑ پہ پڑی، اللہ پاک فرماتے جعلہ دکا، وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کے خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام جیسے ہمت والے نبی بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ برداشت نہ ہو سکا، یہ منظر دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، اللہ پاک فرماتے جب ان کو افاقہ ہوا، بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو فوراً کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو واقعی پاکیوں والا ہے، تو واقعی بڑی بلندیوں والا ہے، تو واقعی اس بات سے پاک ہے کہ کوئی دنیا میں تجھے دیکھ سکے۔ میرا مطالبہ کرنا شوق دیدار میں تھا، کوئی اس لیے نہیں تھا کہ مجھے یقین نہیں۔ محبت اور بارفتگی کے عالم میں جو مطالبہ کر بیٹھا اس پر بھی تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اس پر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ اللہ تیری ہونے پہ سب سے پہلے یقین رکھنے والا میں ہوں۔ بندہ تبھی کسی چیز کو دیکھنے کی تمنا اور طلب کرتا ہے جب اس کے ہونے میں یقین نہ ہو۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہوتا تو نظر نہ آتا، نظر نہیں آتا تو ہے ہی نہیں، تو گویا یقین نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بھی عقیدہ یہی تھا، پھر اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ یہ دیدار کی تمنا صرف شوق محبت میں
اور محبت کی وارفتگی اور دیوانگی میں ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں، میں تو ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے آپ پہ یقین رکھنے والے، چونکہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اس وقت کے لوگوں میں سب سے پہلے مومن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا عزت نصیب فرمائی، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا گیا اللہ اس کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔